الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقین۔ ترجمہ: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ میں نے تم کو اپنا دیدار تو نہیں کرایا، لیکن میں نے تم پر اپنی بہت ساری فضیلتیں نازل فرمائیں۔ کس طرح سے میں نے تم کو اپنا جو ہے وہ پیغام دیا، کس طرح سے میں نے تم سے کلام کیا، اور میں نے تم کو کس طرح سے رسول بنایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے جو عطا کیا ہے اسے پکڑ کر رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات لکھی ہوئی صورت میں عطا فرمائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تورات شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھیں جو نزول تورات سے پہلے عطا ہوئیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو نہ کروایا، لہٰذا اس سے جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی اس کی تلافی اور جبر معافات کے طور پر یہ تختیاں عطا کی گئیں، جس میں ہر قسم کی نصیحتیں اور تمام ضروری احکام کی تفصیل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا کہ ان الواح کو خود بھی مضبوطی اور احتیاط سے پکڑے رہو کہ کہیں ہاتھ سے نہ چھوٹ جائیں، اور اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ وہ ان الواح کی بہترین ہدایت پر پختگی سے عمل کرتے رہیں اور ایسی اچھی چیز کو ہاتھ سے نہ دیں۔ یہاں پر احسنہا سے مراد یا تو اس پر متنبہ فرمانا ہے کہ ان میں احسن کے سوا اور کچھ نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جو احکام دیے گئے تھے یوں تو سبھی جو ہے اپنی ذات میں حسن ہیں، لیکن ان میں سے جو ہے بعض سے احسن ہوتے ہیں۔ مثلا ظالم سے بدلہ لینا جائز اور حسن ہے، لیکن صبر کرنا اور معاف کر دینا حزیمت اور احسن ہے۔ گویا بنی اسرائیل کو اس پر آمادہ کرنا تھا کہ عزائم اور مندوبات کے اکتساب میں سعی کریں اور خدا کے کامل فرما بردار بنیں۔ اگر نافرمانی کریں گے تو انہیں نافرمانوں کا گھر دکھلایا جائے گا، اور نافرمانوں کا گھر کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو تباہی اور رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ دوزخ ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر جو ہے بنی اسرائیل جو ہے فرما برداری کریں گے تو نافرمانوں کے ملک جو ہے وہ تم کو دے دیے جائیں گے۔ گویا اس آیت کے آخر میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ایک خوشخبری دی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔